وہ شخص جو فضول باتوں میں پڑا ہے، جو لہو و لعب میں پڑا ہے، جو نافرمانیوں میں لگا ہے، اے وہ شخص جو لہو و لعب میں اور گناہوں میں لگا ہے، کب تک، آخر کب تک اللہ کی نافرمانی کرو گے؟ کب تک اور کب تک جہرن تم اللہ کی نافرمانی کرو گے؟ نمازوں کو ضائع کرو گے، تکبر کرو گے، کب تک گناہوں میں پڑے رہو گے اور گناہوں پہ فخر کرو گے؟ اے خواہشات میں لگے ہوئے شخص، اے وہ شخص جو من پسند چیزوں میں لگا ہوا ہے، اے وہ شخص اس وقت کو ضائع کرنے والا ہے جو کبھی پلٹ کر آنے والا نہیں ہے، اے وہ شخص جو خلوت میں اللہ سے ڈرنے والا نہیں ہے، کب تک تم ان پردوں سے فائدہ اٹھاؤ گے؟ کب تک تم یہ اپنے گناہوں میں پڑے رہو گے اکیلے اکیلے؟ جب تنہائی میں ہوگے، اے گناہوں کو چھپانے والے، یاد رکھو خلوت میں اللہ تو تمہیں دیکھ رہا ہوتا ہے۔ کیا اللہ نے جو آپ کی ڈور ڈھیلی کی ہے اس کی وجہ سے تم دھوکے میں آ گئے ہو؟ ایسا نہ کرو، ایسا نہ کرو، پلٹ آؤ۔ کیا تم اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کی وجہ سے برائیوں کی طرف بڑھ گئے ہو؟ ایسا نہ کرو۔ اللہ ایسے شخص پر رحم فرمائے جس نے دنیا کو نیکی کا ذریعہ بنائے، جس کے ذریعے وہ جنت تک پہنچ جائے، جس کے ذریعے وہ نجات حاصل کرنے، جہنم سے بچ جائے، جہنم کی کھائیوں سے بچ جائے۔ مبارک ہو اس شخص کو کہ جو مستقبل کے لیے تیاری کر لے اور اپنی قبر کے لیے تیاری کر لے، اس سے پہلے کہ اس کی موت کا وقت آ جائے، اس کے اعمال کا وقت ختم ہو جائے، اس سے پہلے کہ وہ آنسو بہائے، اور اس سے پہلے کہ توبہ کرے اور توبہ قبول نہ ہو، اس سے پہلے کہ وہ ایسے زمین میں ایسی جگہ پہ چلے جائے جو اندھیری بھی ہوگی، جس میں وہ ایک نیکی بھی نہ کر سکے گا، ایک برائی کم نہ کر سکے گا۔ میں اسی پر اکتفا کرتا ہوں، اللہ سے معافی مانگتا ہوں، آپ بھی اسی سے معافی مانگو۔ معافی مانگنے والوں کی کامیابی کے کیا کہنے۔ اے لوگو، جلدی کرو توبہ کے معاملے میں، کیونکہ تمہارا رب غفور ہے، توبہ قبول کرنے والا ہے۔ وہ اپنے بندوں کے گناہ معاف کرتا چلا جاتا ہے، ہر گناہ معاف کرتا ہے۔ جتنی مرتبہ وہ گناہ کرتے ہیں، جتنی مرتبہ وہ معافی مانگتے ہیں، اللہ اتنی ہی مرتبہ ان کو معاف فرماتا ہے۔ اللہ کا فرمان ہے، اللہ چاہتا ہے کہ وہ آپ کی توبہ قبول کرے۔ اللہ فرماتا ہے، کیا وہ اللہ سے معافی نہیں مانگتے؟ وہ کیوں نہیں اللہ سے معافی مانگتے جبکہ اللہ غفور الرحیم ہے؟ اسی طرح اللہ نے فرمایا، سوائے اس شخص کے جو توبہ کرے، ایمان لائے، نیک اعمال کرے، ایسے لوگوں کی برائیوں کو اللہ نیکیوں میں بدل دیتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ معاف کرنے والا ہے، اللہ رحم فرمانے والا ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے فرمایا، کہہ دیجئے کہ اے میرے وہ بندو جنہوں نے اپنے نفس پر ظلم کیا ہے، اللہ کی رحمت سے کبھی مایوس نہ ہونا، اللہ کی رحمت سے کبھی مایوس نہ ہونا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے کبھی مایوس نہ ہونا۔ اللہ سارے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے، وہی غفور و رحیم ہے۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے، وہی تو ہے جو اپنے بندوں کی توبہ کو قبول کرتا ہے، گناہوں سے درگزر کرتا ہے، جانتا ہے جو کچھ تم کرتے ہو۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اس ہستی کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اگر تم گناہ نہ کرو تو اللہ تم سب کو ختم کر دے اور ایسے لوگوں کو لے کر آئے جو گناہ کریں، پھر اللہ سے معافی مانگے اور اللہ ان کو معاف کرے۔ اسے امام مسلم نے روایت کیا ہے۔ اسی طرح امام مسلم کی روایت ہے، انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا، اللہ تبارک و تعالیٰ یہ فرماتا ہے کہ اے ابن آدم، تم جب بھی مجھ سے دعا کرتے ہو، مجھ سے گڑ گڑا کے دعا کرتے ہو، میں تمہیں بخش دیتا ہوں، چاہے تمہارے جتنے بھی گناہ ہوں، مجھے کوئی فکر نہیں۔ اے میرے بندے، اگر تمہارے گناہ آسمان تک پہنچ جائیں اور تم مجھ سے معافی مانگو، میں تمہیں معاف کر دوں۔ اے میرے بندے، اگر تم اتنے گناہ لے کر آؤ جتنی زمین ہے اور پھر مجھ سے اس حال میں ملو کہ میرے ساتھ کسی کو شریک نہ کرتے ہو، تو میں اتنی ہی مغفرت دے کر تجھے معاف کر دوں۔ اسے امام ترمذی نے روایت کیا ہے۔ یہ اللہ کی سخاوت ہے، اللہ کی مہربانی ہے، اللہ کی رحمت ہے کہ اللہ کے بندے گناہ بھی کرتے ہیں، غلطیاں بھی کرتے ہیں، پھر بھی اللہ ان کو معافی کی طرف بلاتا ہے، توبہ کی طرف بلاتا ہے، ان کو معاف کرتا ہے۔ جو بھی توبہ کرتا ہے اللہ اس کی توبہ قبول کرتا ہے۔ تو اپنے برے گناہوں کو، پرانے گناہوں کو احسان کے ذریعے معاف فرماؤ، اس سے پہلے کہ وقت گزر جائے توبہ کر لو۔ توبہ کو کبھی مؤخر نہ کرنا، توبہ کو مؤخر نہ کرنا، کیونکہ جو توبہ مؤخر کر لیتا ہے یہاں تک کہ موت آ جاتی ہے اور روح گلے تک پہنچ جاتی ہے، حلق تک پہنچ جاتی ہے، اس وقت تک توبہ نہیں کرتا تو اس کی توبہ قبول نہیں ہوتی۔